السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام ناظرین گرامی، ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوتا جس سے گناہ نہ ہوتے ہوں، لیکن دوستو بزرگوں، عقل مند انسان وہ ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو جاوے تو گناہ سے توبہ کر لے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص گناہ سے توبہ کر لیتا ہے نا، وہ ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ گناہ اگر ہو جاویں، غلطیاں ہو جائیں، کوتاہیاں، غفلتیں، گستاخیاں کچھ ایسی ہو جاویں دوستو بزرگوں، تو عقلمند انسان وہ ہے کہ گناہ کے بعد وہ نیکی کر لے۔ اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، مشہور صحابی ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ اتق اللہ حیثما کنت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ اور دوسرا آپ نے جو جملہ فرمایا تھا، جو مقصود ہے مجھے ابھی بیان کرنا، کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کہ برائی اگر ہو جاوے تو برائی کے بعد نیکی کر ڈالو تو وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ اور وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور ابو ذر لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اس میں جو درمیانی جملہ ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ اگر ہم سے گناہ ہو جاوے، غلطی ہو جاوے، تو ہم فوراً کوئی نیکی کر ڈالیں تو اس نیکی کی برکت سے وہ گناہ ہمارا مٹ جاوے گا۔ جیسے آپ نے سنا ہے کہ وضو بنانے سے گناہ دھلتے ہیں، نماز پڑھنے سے گناہ دھلتے ہیں، رمضان میں عبادت کرنے سے گناہ دھلتے ہیں، بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں، صدقہ کرنے سے گناہ دھلتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نیکیاں کرنا چاہیے، ثواب کے کام کرنا چاہیے، تاکہ وہ برائیاں ہماری دھل جاویں اور اس گناہ کی وجہ سے جو کدورت اور جو نحوست ہم کو آئی ہے، ہم جس میں مبتلا ہوئے ہیں، اور جو دھبا ہمارے اوپر لگا ہے، اس نیکی کے کرنے کی برکت سے وہ دھبا ہمارا دھل جاوے۔ اس سلسلے میں بہت سارے اذکار ہیں، بہت سارے وظیفے ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، بہت ساری عبادات ہیں جن کو کرنے کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ دھلتے ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کو ایک چھوٹا سا ذکر، ایک چھوٹی سی تسبیح جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھ لے، سبحان اللہ و بحمدہ، بعض روایتوں میں تو آیا ہے صبح پڑھ لے 100 مرتبہ، شام کو پڑھ لے 100 مرتبہ، جو شخص روزانہ صبح شام ہمیں پڑھنا چاہیے سبحان اللہ و بحمدہ، جو شخص اتنا پڑھ لینا تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ۔ آپ اندازہ کریں اس جملے کا دوست بزرگوں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ ہم سمندر کے جھاگوں کو گن نہیں سکتے، اس کے فیض کتنے ہوتے ہیں، اس کے جھاگ کتنے ہوتے ہیں۔ دوست بزرگوں، اتنے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے اگر سبحان اللہ و بحمدہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے 100 مرتبہ اس کو پڑھنے میں۔ دوست بزرگوں، صبح شام اس تسبیح کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ روزانہ اس طریقے کے جو بھی اذکار ہیں، جو بھی وظیفے ہیں، جو بھی اس طریقے کی دعائیں ہیں اور تسبیحات ہیں، اللہ تعالیٰ اہتمام کے ساتھ ہمیں ان کو پڑھنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔